ارے یار یہ کیا وہ ہو یہ تمہارے اس میں کڑ کڑ کڑ؟ یہ اصل بات کال آتا ہے تو ریکارڈنگ چالو ہو جاتا ہے میرے میں. اچھا اور ٹھیک ہے. جی اللہ کا فضل اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نظر کرم ہے. ارے یار دیکھو یہ بھی تم نے شرک کر دیا بھلا نبی کا کیسے کرم ہوگا آپ سے؟ استغفر اللہ تم نے اس کا مطلب آپ نے نبی کو خدا مان لیا. استغفر اللہ. چلیے جیسے کہ ہماری اور آپ کی کل گفتگو ہوئی تھی استعانت پر بات ہوگی. چلیے ہم دعویٰ پیش کرتے ہیں اور آپ ہمارے دعوے پر تنقیحات کریں گے. تنقیحات کریے اور اس کے بعد آپ سنیں میری بات تو سنیں پہلے مکمل بات سنیں. اس کے بعد آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے گا. جو ہماری اور آپ کی گفتگو ہوگی 2 منٹ کی ٹرن ہوگی. 2 منٹ آپ بولیے گا 2 منٹ میں بولوں گا. ٹھیک ہے. اب میں ذرا ٹائم دیکھ لوں کیا اور یار ٹائم دیکھ لوں ذرا. ابھی رکیں ابھی تو رکے پہلے ابھی تو بات چلے ابھی تو بات چلنے رکے. ابھی بتاؤں گا جب سے دیکھنا آپ. ٹھیک ہے پہلی بات ہو گئی کہ 2 منٹ آپ بولیں گے 2 منٹ میں بولوں گا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ سنو 1 منٹ بات سن لو صرف 1 منٹ. بتائیں آپ بولیں آج میں تمہارے مذہب میں آ جاؤں گا. اگر تم نے میرے دلائلوں کو جھٹلا دیا قرآن کی آیتوں کو اگر تم جھٹلا دو گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم سے بڑا وہ نہیں ہے مشرک کوئی. اگر تم قرآن کی آیتوں کو جھٹلاؤں گے پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کون سی آیت ایسی پیش کریں گے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ نبی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. آپ مجھے دکھانا اور پھر میں آپ کے سامنے ایسے دلائل رکھوں گا کہ ان دلائلوں سے آپ خود ہی بھاگ جائیں گے بھائی صاحب. چلیے بولیے آپ دعویٰ پیش کریے اپنا کیا ہے. ہو گئی آپ کی بات. اب میں بولوں. ہاں بولیے. جیسے میں خاموشی اعتبار سے سنا. اگر آپ اور بولنا چاہتے ہیں آپ اور بولیے. آپ کی بات میں سنوں گا. تو میں کچھ دلیل دے سکتا ہوں تمہیں. ابھی دلیل نہ دیں ان کو. پہلے میری بات مکمل ہونے دیجیے. میں نے آپ سے پہلے میں نے یہ کہا آپ سے کہ آپ 2 منٹ بولیں گے 2 منٹ میں بولوں گا. آپ نے اس پر رضامندی دکھائی. اس کے بعد آپ نے سنیے خاموش تو رہیے. اس کے بعد جو ہماری اور آپ کی گفتگو ہوگی وہ استعانت پر ہوگی. استعانت پر میں مدعی ہوں. میں دعویٰ پیش کروں گا. آپ دعوے پر تنقیحات کریں گے اس لیے کہ ذمہ داری آپ کی حق ہے کہ آپ تنقیحات کریں میرے دعوے پر. اس کے بعد آپ میرا دعویٰ سن کر کے آپ کو جواب دعویٰ کرنا ہے. اس کے بعد جواب دعویٰ کرنے کے بعد آپ کے اوپر تنقیحات میں کروں گا. چلیے ٹھیک ہے یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ کے لیے منہج و ماخذ کیا ہوگا ابھی آپ بولیے گا. آپ اپنے ٹرن میں بولیے گا. آپ اپنے ٹرن میں بولیے گا. میری بات سنیں پہلے. آپ کے لیے منہج ماخذ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اگر آپ میرے قرآن کی آیتوں کو جھٹلا دیں گے قرآن کی آیتوں کو ٹھکرا دیں گے تو میں بریلوی ہو جاؤں گا. تو آپ کو میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ اگر آپ قرآن کی آیتوں کو جھٹلاؤں گے تو آپ مشرک ہو جاؤں گے. اور اس سے پہلے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ نبی سے مدد مانگ سکتے ہیں تو میں آپ کے فرقے میں آ جاؤں گا. یہ کہہ رہا ہوں. چلیے اب کلام پاک کی آیت کا انکار کرنے والا مشرک نہیں بلکہ کافر ہو جائے گا. تو مشرک کافر کو ہی کہتے ہیں بھائی. نہیں مشرک الگ ہے کافر الگ ہے. کافر اور مشرک پہ کبھی بات کر لیں گے ہم. اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. ہاں تو چلیے میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی مدد کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بزرگان دین نیک صالحین بندے آقا جن رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے نیک ایمان والے مومنین اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں. یہ میرا دعویٰ ہو گیا. اب آپ اس دعوے پر تنقیحات کرنا چاہیں تنقیحات کر دیں کوئی دقت نہیں. اب بولیں آپ 2 منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے. سب سے پہلے میں بتاؤں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 62 میں کہ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ تنہا اکیلے بندے کی پریشانی اس کی کون دور کرتا ہے. کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ بندے کی پکار کون سنتا ہے؟ سورۃ النمل آیت نمبر 62. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 75 میں کہ جو لوگ عیسیٰ اور عیسیٰ مریم کو خدا مانتے ہیں کہ وہ تمہاری طرح انسان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتاتا ہے کہ اے نبی تم فرما دو کہ اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ اور عیسیٰ مریم کو تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. یہ نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے. یہ نبی کے اوپر ہمارے اللہ نے آیت بتائی ہے. تو اب آپ اس آیت کو اگر جھٹلانا چاہتے ہیں تو بھائی صاحب آپ اس آیت کو بے شک جھٹلا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ پھر قرآن کا انکار کریں گے. اور ایک آیت اور ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورۃ
سورہ توبہ آیت نمبر میری خیال سے کون سی آیت تھی، سورہ کافی آیت نمبر 16 میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نبی فرما دو کہ میں جو کوئی بندہ میرے بارے میں تم سے پوچھے تو تم اس سے کہہ دینا کہ میں تو تمہارے دل کے قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ اب جب نبی سے مدد مانگنی ہوتی تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میں اپنے نبی سے اللہ کے قریب ہوں، اپنے بندوں کے قریب ہوں، تو آپ نبی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، مجھ سے بھی۔ اللہ نے یہ کہا کہ مجھ سے ہی مدد مانگو، اور نبی کا ذکر تو نہیں کرا۔ اس کا مطلب اب آپ ان آیتوں کو اگر جھٹلائیں گے تو پھر تو آپ قرآن کے مخالف ہو جائیں گے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، تو آپ مجھے چلیے اس سوال کا جواب دیجیے۔ قرآن آپ نے کہا ہے کہ نبیوں سے نہ مانگنے کی آیت دکھا دو قرآن میں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ مجھے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے کب یہ کہا ہو کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، تو آپ مجھے قرآن کی ایسی آیت دکھا دو کہ نبی کی عبادت نہیں ہو سکتی جس میں اللہ نے نبی کا نام نہیں لکھا ہو۔ چلیے بتائیے آپ۔ جی آپ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ہاں ہاں آپ کو مجھے یہ آیت دکھا دیں۔ جی اب خاموشی اعتبار جیسے کہ میں نے آپ کی بات سنا ہے، ہاں اب 2 منٹ میری گفتگو سنیں، میری گفتگو خاموشی اعتبار سنیں، بیچ میں نہیں بولیے گا۔ محترم حضرات، آپ نے ان کی جہالت کو دیکھی، انہوں نے اتنی بڑی جہالت کی اور انہوں نے جواب ہمارے دعوے پر تنقیحات نہیں کیا، اور اس کے بعد جواب دعویٰ نہیں پیش کیا۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کے کلام کی آیتوں کا ورد تلاوت کیا، اور تلاوت کیا صرف ترجمہ پڑھے ہیں، عربی متن پڑھے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے عربی متن میں خاموش ہو، جس طریقے سے میں خاموشی سے بات سنا اس طریقے سے سننا ہے کہ فون کاٹوں میں؟ ارے نہیں آواز نہیں آ رہی تھی مجھے، آپ بولو۔ ہاں خاموشی اعتبار سے سنو، ٹھیک ہے۔ کہ دیکھیں سامعین، آپ نے ان کی جہت کو دیکھا۔ میں نے جب دعویٰ پیش کیا کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے ولی، اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کے ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مدد کر سکتے ہیں، تو ان کو تنقیحات کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ تنقیحات انہوں نے کیا نہیں، انہوں نے مجھ کو کلام مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پیش کی، اور وہ آیت جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان بتوں والی آیت کو مسلمانوں پر چسپاتا ہے وہ خارجی ہے وہ۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے یہ تو خارجی ہو گئے پہلی بات۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ جو میں نے دعویٰ پیش کیا ہے، جواب دعویٰ پیش کریں آپ، اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے۔ آپ جواب دعویٰ پیش نہیں کر پا رہے ہیں، آپ نے کلام پاک کی آیت کو نہ کیا، ابھی ٹرن ہے میرے پاس 10 سیکنڈ تھا، آپ نے روک دیا، پھر خاموش رہے۔ پہلے میں آپ سے بارہا یہ کہتا ہوں کہ آپ آیت کریمہ مجھے نہ دیجیے، پہلے آپ اپنا جواب دعویٰ پیش کریں۔ میں نے آپ سے دلیل نہیں مانگی ہے، آپ سے میں نے جواب دعویٰ پیش کرنے کے لیے کہا کہ آپ جواب دعویٰ پیش کریں۔ چلے آپ بولے، 20 سے بولے۔ آپ نے کہا کہ وہ انسان کفر کرتا ہے جو بتوں کی آیتیں مسلمان پہ فٹ کرتا ہے۔ اچھا، کفر نہیں، خارج۔ ہاں خارج۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 75 میں فرماتا ہے کہ جو یہودی لوگ عیسیٰ اور عیسیٰ مریم کو اللہ کے مقابلے پہ خدا شامل کرنے لگے تھے، تو پھر اللہ نے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو بت نہیں تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کافروں کا غصہ جو تھا وہ عیسیٰ اور عیسیٰ مریم کے اوپر بتا رہا تھا کہ بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں عیسیٰ مریم ہی اور عیسیٰ اللہ ہے، اور اللہ کا بھلا کوئی کیا بگاڑ لگا اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ اور عیسیٰ مریم کو؟ یہ نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے، دونوں انسان ہی تھے اور روٹی کے محتاج تھے۔ اب یہ آیت بتوں کے لیے ہے یا کس کے لیے ہے؟ یہ تو اللہ کے نبیوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے۔ دیجیے اس کا جواب مجھے بھائی صاحب آپ۔ جی آپ بولیں، آپ کے پاس ٹائم، جی آپ کے پاس ٹائم ہے، فل ٹائم ہے، آپ بولتے رہیے، آپ کو ہم روکیں گے۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک شخص، آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے قرآن میں، جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ نبی کی عبادت نہیں کر سکتے، یہ تو کہہ دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ میرے سوا میرے بندے کی مدد ہی نہیں کر سکتا، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے سوا تمہاری کوئی پریشانی دور کر دے گا تو گویا تم نے اپنا اسے خدا مان لیا۔ اور کتنی دلیلیں دوں؟ اور ایک دلیل میں اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ پورے کیا کہہ رہا تھا، میرے دماغ سے نکل گئی، اس میں اللہ کہ آپ
आप ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई हम भी बिल्कुल मानते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत हो ही नहीं सकती और ना अल्लाह के सिवा कोई मदद कर सकता। तो अब आप मुझे ये बताइए कि नबी की इबादत नहीं कर सकते, ये अल्लाह ने कहाँ कहा कुरान में? जरा एक आयत ऐसी दिखा दो कि जिसमें अल्लाह ने मना करा हो कि नबी की इबादत नहीं कर सकते। ये तो कहा है कि मेरे सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकते, लेकिन एक आयत ऐसी दिखा दो जिसमें नबी की इबादत नहीं कर सकते या नबी को सजदा नहीं कर सकते या नबी को खुदा नहीं मान सकते। ये आप खामोश दीजिए भाई साहब जी। फिर आपने दूसरी टर्न में एकदम जिहालत भरी बातें गुफ्तगू की है। ये अवाम रिकॉर्डिंग सुने की जिहालत भरी बात, एकदम खामोशी के बाद सुने। जिस तरीके से मैं खामोश होकर सुनता हूँ आप भी उस तरीके से सुनिए। हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ, 40 से शुरू कर रहा हूँ। आपने पहली भी टर्न में आपने जिहालत भरी गुफ्तगू की, दूसरी टर्न में भी जिहालत भरी गुफ्तगू की। आपसे मैंने कहा कि जब मैंने दावा पेश किया, आपको जवाब दावा पेश करना है। आपने जवाब दावा पेश नहीं किया, आपने दलील देना फिर शुरू कर दिया। आपको मैं हदीस शरीफ बताता हूँ किसके बारे में, जो मैंने आयत जो कुफार का अंबिया कराम से सुलूक, यानी कि जो मक्का के मुशरिकीन थे या मदीना के मुशरिकीन थे, काफिर थे, वो आका अलैहिस्सलाम पर जो कोई आयत नाजिल होती थी तो उन पर वो लोग बहुत अजीबोगरीब बर्ताव करते थे। ठीक है, उसके बाद हजरत उनकी कौम में से फरमाया कि लहू लुहान कर दिया तो अपने चाहने वालों से खून पूछने जाते हैं और कहते हैं मेरी कौम की बख्श दे क्योंकि जानने वाला है। ठीक है, उसके बाद अब सुने, बदतरीन मखलूक वो है, कौन बदतरीन मखलूक है का बयान है। किसका बयान है? देखिए, हक में नाजिल होने वाली चीज, कौन सी हक में नाजिल होने वाली चीज? ये आयतें वो आयतें जो बुतों के कुफार, मक्का के बुतों के कुफार के हक में नाजिल होने वाली आयतों को मुसलमानों पर चस्पाते हैं, वो लोग बदतरीन मखलूक हैं और बदतरीन खारजी हैं। गफला का बयान है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तमाम लोग फरमाते हैं ये बुतों वाली आयतों को चस्पाते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आपने जो आयत करीमा पेश की है वो आयत का शानी नुज़ूल क्या है? आप तो दावा पेश नहीं कर पाए, जवाब दावा। आपसे मेरा एक मद्दे मुकाबिल में हूँ और आपसे मेरा ये दरख्वास्त है कि आप मुझे जो आयत करीमा नाजिल हुई है वो कौन सी आयत है? आयत कौन सी है? मतलब कि जैसे मोहकम है और भी दीगर आयत करीम आयत है, कलाम पाक में दीगर आयत है, लेकिन ये कौन सी आयत है? मोहकम है कि मुतशाबात है? कौन सी आयत, मुझे ये बता दीजिए थोड़ा से। चलिए बताइए कौन सी आयत है। भाई साहब ये वाक़या बयान करा है अल्लाह ने सूरह माइदा में। नहीं, कौन सी आयत मैं पूछ रहा हूँ आपसे। चलिए आप बयान करें कौन सी आयत, इसको बयान कर दे। चलो मैं आपको छोड़ दिया। आयत नंबर 75। नहीं, आयत नंबर 75 नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ आयत नंबर 75। जैसे कि अल्लाह तबारक तआला का नाम मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ। तो क्या आप अल्लाह का हाथ को एक्सेप्ट करेंगे? अल्लाह का हाथ मानेंगे? तो नहीं मानेंगे भाई। अल्लाह का हाथ मानेंगे कि अल्लाह हाथ वाला है? अल्लाह हाथ वाला है। आप मानेंगे कि अल्लाह हाथ वाला है जब अल्लाह ने फरमा दी यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ? हाँ, तो क्यों नहीं मानेंगे जब अल्लाह फरमा रहा है तो? नहीं, अल्लाह का हाथ मानेंगे ना आप? हम आपसे ये पूछ रहे हैं। देखिए इसके बारे में तो मुझे नहीं पता भाई साहब, अल्लाह का हाथ मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन मैंने जो आयत आपको बताई हैं आप उनका इनकार करने के अलावा मानने से तो क्या आप अपनी दलीलें बता रहे हैं, यानी कुरान को आप झुठला रहे हैं, इसका मतलब। अल्लाह बस मेरे भाई, मैंने आपको बस इतना समझा रहा हूँ कि जो ये आयत आपके नाज़िल या आपने जो मुझ पर दलील बनाई है इस्तियानत बिगैरुल्लाह पर, ये आयत मक्का के मुशरिकीनों पर उतरी हुई है और ये मुतशाबिहात आयत है। ये मुतशाबिहात और इस पर मेरी बात सुनो भाई साहब, मेरी बात सुनो 2 मिनट से भी ज्यादा होगा। सवाल आपने सवाल करने आए, सवाल करिए, रुक जाइए 2 मिनट, सबर तो करो पहले। आपने आपने इतनी लेट बोल लिया, अब आप 2-3 मिनट बोल लिया, अब आप हमें तो मौका दे रहे हैं नहीं बोलने का। आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपने जवाब, देखिए मेरी बात सुनिए, आपने न जवाब दावा पे तनकीहात किया, न जवाब मेरा दावे पर न आपने तनकीहात किया, न जवाब दावा दिया। उसके बाद आपने दलील मांगना शुरू कर दिया। तो मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, आप सिर्फ जवाब दावा है ना, अगर सच्चे हो तो दलील लाओ ना, दलील से बात होगी। दावा पेश करो, दलील दो, मैं तो तुम्हें दलील दे रहा हूँ। दावा पेश करो, दावा पेश करो। दावा यही है कि अल्लाह के सिवा तुम्हारी कोई मदद ही नहीं कर सकता।
मदद नहीं कर सकता, कैसे मदद नहीं कर अल्लाह के सकता? सिवा ये अगर बताओ। आपको ये लगता है कि अगर हाँ, कोई हाँ, तुम्हारी मदद कर रहे तो ये शिर्क है भाई हाँ, साहब। ये शिर्क है। शिर्क कौन सा हाँ है ये? बिल्कुल, बताओ, ये शिर्क कौन सा है? चलो बताओ। ये शिर्क वो है कि अल्लाह को छोड़ के किसी और को ठहराना मदद। इबादत जो है वो दुआ है भाई साहब, ये तो आपको भी पता है। अब अगर आप नहीं नहीं, दुआ जो ये मांग रहे शिर्क हैं कौन है? गैरुल्लाह से, ये शिर्क इबादत कौन सा शिर्क है? ये शिर्क ये कौन सा ये शिर्क शिर्क है? वो शिर्क, ये ये शिर्क वो हाँ, है कि अल्लाह को छोड़ के किसी और को खुदा बनाना। अच्छा, यानी कि खुदा बनाना। बिल्कुल कौन सा खुदा समझना बनाता? अपना। कौन खुदा बनाता है ये बताओ? ये आप यानी कि बरेलवी बनाते हैं, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन खुदा मानता है ये बताओ? ये बरेलवी मुसलमान मानते हैं। साबित करो। साबित ये है कि या मोहम्मद मदद करो, हमारी मदद तो अल्लाह ही करता है, और दुआ जो है वो इबादत है। इबादत तो अल्लाह चलो, के सिवा आपने हो नहीं सकती। आपने आपने इबादत यानी कि पुकारने पर इबादत आपको जो है वो तकलीफ, दुआ यानी कि है। आपको अब आप जो है अरे नबी यार से सुन दुआ नहीं कर रहे रहे हैं, हो। चलिए आप जो बोले है वो आप। नबी अच्छा, से दुआ कर रहे हैं कि नबी हमारी परेशानी दूर कर दो, ये तो दुआ है, दुआ तो इबादत है। तो इसका मतलब आपने इबादत समझ के नबी को खुदा मान लिया, ये खुद अच्छा, शिरकी तो है ये, और क्या है। अच्छा, 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 बस दुआ हो तो गया, ये भी बोलो। आपको भी तो पता होगा, नमाज में क्या पढ़ते यानी हैं आप? कि यानी नमाज कि में आप क्या यार पढ़ते सुनिए हैं? सुनिए 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 आप सुनिए एक सुनिए बात, भाई मेरे सुनिए मेरी सवाल बात, का जवाब तो दो। आप मेरी बात सुनिए, बोलते मेरी रहे बात इतनी सुनिए, देर से। मेरी बात सुनिए, मेरी मेरी बात बात सुनिए। सुनो आप। यानी आप नमाज में कभी ये कहते हो कि इया का नाबुदु इया का नस्तईन, नमाज में ये पढ़ते हो कि अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ, नमाज में वादा करते हो, और फिर गैरुल्लाह से भी मदद मांगते हो, तो फिर अल्लाह से जो कहते हो कि अल्लाह हमारी मदद करे। आप इस सवाल का जवाब दो मुझे। अब मैं मेरी बात सुनो। अच्छा, अब ये आपकी बताइए नमाज मुझे। खुलेगी नहीं जब तक आप ये अच्छा, पहले अरे कहेंगे इया यार का मेरी बात, नाबुदु इया का इसीलिए नस्तईन। मैं मिर्जा प्लम्बरी से बात नहीं करता हूँ, इसी वजह से। जब आप अब खामोश जब रहिए। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं तो अब मैं तो सुन रहा हूँ ना, इतनी खामोशी सुनो, अब फिर भी आप सुन बीच रहा में हूँ। बोल जाते हैं। अब मैंने आपकी कितनी देर तक बात सुनी, जब मेरा अब बोलने का मेरी मौका था तो आप बीच में बोलने लगे। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। यानी कि सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन अल्लाह को छोड़ करके रसूलुल्लाह की बारगाह में आते थे, या रसूलुल्लाह ये कर दीजिए, या रसूलुल्लाह वो कर दीजिए। तो यानी भाई कि साहब अल्लाह, वन मिनट वन आप मिनट वन समझ मिनट नहीं खामोश, रहे। वन मिनट वन मिनट वन आप मिनट खामोश, खामोश रहे पहले, खामोश रहे पहले। आपने अल्लाह तबारुक व तआला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह से बड़ा कर दिए सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने। आका कैसे ये अलैहिस्सलाम की बारगाह में किसी सहाबी के आंख में तकलीफ होती थी, तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंख में तकलीफ हुई, आप दूर कर दीजिए। या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु भाई अलैहि वसल्लम साहब हाथ कट गए हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, उन्होंने अल्लाह के रसूल है, सुनो वो तो अल्लाह सुनो के सुनो किस्से कह के कराते करे थे। सुनो 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 पहले मेरी बात सुनो, भाई उसके जब बाद अल्लाह आप के रसूल हमारे सामने यार मौजूद तुम होंगे बात, यार तुम घुमाएंगे बोलने नहीं दे कैसे? रहे हो, तुम बोलने नहीं दे रहे हो यार, तुम हमको, तो जब तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे तुम तो बोलने, ये तो वो आपस में तुम्हारे आयतें टकरा रही हैं। तुम्हारे भाई तुम्हारे साहब टर्न आपके में। हिसाब से तो अरे यार आपस में मैं आयतें अरे टकरा यार रही हैं। मेरी बात तो सुन नहीं रहा यार। एक तरफ अल्लाह कह रहा है मेरे सिवा तुम्हारी कोई मदद नहीं अरे कर मेरी सकता, बात तो दूसरी सुनो, तरफ आप। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनोगे यार। हाँ हाँ बताओ। मेरी बात तो सुनने का है नहीं तुम्हारे पास, तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो। मैं सुनना तो जब जब आप आयतों का, इसका मतलब तो ये आपस में आपके कहने का आयतें टकरा रही हैं ये। मैं रुक जाओ, वन मिनट रुको, पहले आपको मैं सब चीज समझा रहा हूँ इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। ठीक है, अब मुझे 2 से हाँ 3 मिनट बोलने दीजिए तो ताकि तुमको समझा सकूं मैं। ठीक है, अच्छा, और फिर मुझे भी ताकि आप मौका समझाने का मौका दीजिएगा आप। हाँ ठीक है, चलिए खामोश रहिए अब आप। चलिए ठीक है, अभी टाइम देख लूँ क्या आपने, हो रही है। 27 हो रहा है, हाँ 30 का आप हट जाना। हाँ ठीक है। मोहतरम चलिए सामीन, बोलिए। आपने इनकी जियारत को देखा, इन्होंने ये कहा कि शिर्क है, और वो शिर्क ये है जो अल्लाह तबारक तआला की जात में शरीक किया गया। अब मेरा इनसे पूरा मिर्जा, जितने भी मिर्जा के फॉलोवर्स हैं, चाहने वाले हैं, शागिर्द हैं, स्टूडेंट हैं, उनसे मेरा खुल्लम खुल्ला चैलेंज है, किसी एक बरेलवी, किसी एक भी बरेलवी, ठीक है, आलिम को छोड़ दीजिए, हाफिज को छोड़ दीजिए, अइम्मा को छोड़ दीजिए, ठीक है, फुकहा को छोड़ दीजिए, किसी भी एक बरेलवी अवामुन नास का एक भी इंसान का ये अकीदा दिखा दे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं बल्कि अल्लाह के बराबर खुदा हैं, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह। मेरा इनसे एक सवाल है, मुझको दिखाना है, इनको बताना है, इनको बताना, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, ये इन्होंने एक आयत करीमा और नोट किया, इन्होंने दलील पेश किया, बहुत दलील किया, मैं छोड़ता चला गया। सुनिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इन्होंने इस आयत करीमा से इस तरीके से नोट किया कि अल्लाह तेरी इबादत करता हूँ, तुझी से मदद मांगता हूँ, ठीक है, इन्होंने ये नोट किया। और चलिए मैं इनसे ये पूछता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला की इबादत करना और अल्लाह तबारक तआला से मदद मांगना, ये क्या दोनों इबादत होंगी? पहली हाँ बात। बिल्कुल,
बिल्कुल इबादत है मेरे भाई। खामोश रहे, दुआ हमारे खामोश रहे, नबी खुद कह रहे हैं, मेरी बात सुनो भाई। खामोश रहे, पहले अपने टर्न में बोलिएगा, अपने टर्न में बोलिएगा, चलिए खामोश रहो, चलिए, खामोश रहो, एक खामोश मिनट है आपके रहो। पास, एक मिनट है आपके पास। खामोश, आपने बीच में बोलते रहे तो कैसे टाइम मिल जाएगा, खामोश रहो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि दुआ इबादत है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ वाल इबादत, इबादत दुआ है, बिल्कुल बेशक हक है, दुआ इबादत है। लेकिन सूरे, अभी सूरा पढ़ दूं, अभी सूरा नहीं बताऊंगा, पहले इनसे बता देता हूं मैं, ठीक है। सूरह फातिहा आयत नंबर 1, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफियां अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए है। आज हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हैं, शोहदा कराम रज़ी अल्लाह तआला अजमैन की तारीफ करते हैं, बुजुर्गों की तारीफ करते हैं, अपने उस्ताद की तारीफ करते हैं, अपने माँ बाप की तारीफ करते हैं, अपने खानदान की तारीफ करते हैं, अपने अहले खानदान की तारीफ करते हैं। तो क्या ये अल्लाह की जात में शरीक करना नहीं हुआ? तीसरा सवाल मेरा इनसे, तीसरा सवाल, ये 3 सवाल हो चुके हैं, मैं इनसे तीनों सवाल का जवाब मांगता हूँ। तीन सवालों का जवाब मुझे दे जल्दी से, चले जवाब दें। अच्छा ठीक है, चले जवाब दें। हेलो, हाँ बोले जवाब दे। आपने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह के लिए, बेशक हम मानते हैं, लेकिन इसका मतलब आपने ये कहाँ से निकाल दिया? तारीफ वो है कि आप अगर रसूल की तारीफ कर रहे हैं तो वो भी अल्लाह की ही तारीफ है। एक जगह अल्लाह कहता है मेरे सिवा, सुनो एक मिनट मेरी बात सुन लो, अल्लाह ताला कहता है मेरे सिवा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में सूरह माइदा आयत नंबर 2 के आखिरी शफ़े में ये कहता है कि नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। यानी ये तो जाहिर इस बात है, आप मेरे सामने ये हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अब आपने कहा कि साहबा गुस्ताख हो गए तो उन्होंने नबी के पास जाके कहा, भाई जो अल्लाह के रसूल हैं उन्होंने कभी रसूल से नहीं मांगा, उन्हें वे भी कहते थे कि अल्लाह के रसूल हमारे अल्लाह से ही लेके देंगे, कभी उनका अकीदा ये नहीं था। अब आप ये बताइए कि सही बुखारी के अंदर 1010 नंबर की हदीस है, तो फिर इसका मतलब हजरत उमर ने शिर्क कर दिया। वो तो ये कह रहे हैं कि पहले हम अपने नबी के वसीले से दुआ करते थे, अब हम नबी के चचा को लाए हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर जब उन्हें पता था तो आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने फिर इसका मतलब शिर्क कर दिया उन्होंने आपके कहने पे। और फिर आपने कहा कि आप जो है नबी को तो हम भी जिंदा मानते हैं भाई साहब, नबी को बड़ा जिंदा मानते हैं, लेकिन इस जिंदगी में नहीं, आखिरत की जिंदगी में। क्योंकि कुरान में तो अल्लाह खुद कह रहा कि नबी सूरह जुमेर आयत नंबर 30 में कि नबी तुम भी मरने वाले हो और ये जो तुम्हारे साथी हैं ये भी मरने वाले हैं। पढ़ लो कुरान, पढ़ लो मेरे भाई। अस्तगफिरुल्लाह जो कह रहे हो, कुरान की आयत को झुठलाओगे क्या? कुरान में अल्लाह खुद कह रहा है सूरह जुमेर आयत नंबर 30 में कि नबी तुम भी मरने वाले हो। हम जवाब देंगे, इसका जवाब देंगे। चले पढ़ो कुरान, अगर आप आलिम होते तो कुरान की आयत पढ़े होते, जवाब देते। सूरह जुमेर आयत नंबर जो 30 पढ़ रहे हो तुम, हाँ आयत नंबर 30 पढ़ लो। मुझे पता है इसमें क्या है क्या नहीं है, आपको जो पढ़ने का कहा गया उस पर जवाब दे मुझको पहले। तो उसका जवाब मैंने दे दिया। सही बुखारी 1010 नंबर हदीस है कि जब तक नबी हम में मौजूद थे तो हम उनके वसीले से दुआ करते थे। अब हम नबी के चचा को लाए हैं तो अल्लाह ताला तो इनके दुआ से बारिश नाजिल करते। अब मुझे आप ये बताइए कि जब नबी से मदद मांगनी होती तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि नबी अल्लाह से कह, उन्होंने वसीला वास्ता भी नहीं डाला कि ना अल्लाह तुझे नबी का वास्ता है बारिश पड़ दे, ये भी नहीं, उनका अकीदा ये भी नहीं था। उनका अकीदा ये था कि जो हमारे नबी जब तक हमने मौजूद थे हम उनके वसीले से दुआ करते थे, यानी अल्लाह के रसूल हमारे लिए दुआ करते थे, बारिश नाजिल हो जाती थी। अब हम अपने नबी के चचा को लाए तो अब नबी के चचा से दुआ करा देते हैं, वो बारिश हो जाती थी। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि नबी तो जिंदा है, बरहक हम भी मानते हैं, हम तो उसे काफिर समझते हैं जो नबी को मरा हुआ कहता है, आखिरत की जिंदगी में जिंदा है, इस जिंदगी से जा चुके हैं पर्दा कर। ये हमारा सवाल है। तो फिर हजरत उमर खामोश रहिए, 3 मिनट आपका हो गया, खामोश रहिए। अच्छा चलिए, इन्होंने जो सूरह जुमेर को पढ़ा, सबसे पहले मैं सूरह जुमेर का जवाब दे दूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि आका अलैहिस्सलाम तुम्हें भी मरना है और इन्हें भी मौत आनी है, उन्हें भी मौत आनी, फलाना नमाका, ठीक है। इसकी तफसीर में मक्का के मुशरिकीन हैं, आपको दिखाना होगा या नहीं दिखा होगा, वल्लाहु अलम व रसूल। आपको जब हवाले देंगे आप उस पे हवाले पर जाकर के सर्च कीजिएगा, ठीक है। इसकी तफसीर में मक्का के मुशरिकीन है जो आका अलैहिस्सलाम के मरने का इंतजार कर रहे थे। तो इस बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद की एक आयत करीमा नाज़िल फरमाई, सूरह जुमेर की आयत नंबर 30। इसके बारे में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्मों को खाना जमीन पर हराम फरमा दिया, ठीक है।
فرما دیا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم سرکار وسلم کو زندہ ہے، اسی طریقے سے زندہ ہے، رزق پاتے ہیں. ٹھیک ہے. ابن ماجہ شریف کتاب الجنائز باب ذکر وفاتا. ٹھیک ہے. اچھا حدیث نمبر کون سی حدیث بتائی آپ نے؟ کون سی حدیث بتائی؟ ابن ماجہ. اچھا ابن ماجہ. ہاں اس کے بعد دوسری حدیث سنو. ہے؟ آیت نہیں حدیث شریف ہے. ہاں حدیث شریف کیا ہے؟ 200 یا 3 غالباً ہاں 291. 291. ہاں اس کے بعد سنیے سامعین دوسری حدیث شریف سنیں. 2191. 291 یار. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء علیہ السلام پر اپنی قبروں میں زندہ ہے اور ان میں نماز پڑھتے ہیں. مسند ابو داؤد. ابو یعلی مسند انس بن مالک ثابت البنانی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ جلد 3 217 الحدیث حدیث نمبر 3412. ٹھیک ہے. اب اس پر تو بات ہو گئی. اب میں آتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 پڑھی الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ حالانکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہوں تو حالانکہ یہ اللہ کی ہی تعریف ہے. اور میں نے اس چیز کو واضح پہلے ہی کر دیا تھا کہ جو اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں. حالانکہ یہ مدد اللہ ہی کی ہے لیکن وہ ذریعہ بنتے ہیں مدد کے لیے. اب اس بات کو ثابت ہو گیا. سامنے موجود ہوگا اس سے ہی تو مدد مانگیں گے. 1 منٹ اب رکے. خاموش رہے 2 منٹ پہلے جب میں بول رہا تھا خاموش رہو. حضرت عمر نے شرک کر دیا یار. خاموش نہیں رہتے ہو یار. بولتے رہتے ہو آپ کے حساب سے تو حضرت عمر نے شرک کر دیا. وہ جو کہتے تھے صحیح بخاری 1000 خاموش رہو. تمہارا کلیان ہو چکا ہے. خاموش رہو یار. چلو ہاں کلیان ہو تو پتہ چلے گا کس کا کلیان ہوگا. ہاں سنیں محترم سامعین انہوں نے یہ کہا. اب مجھ کو بولنے دے اس کے بعد تم کو بولنے کا موقع دیا جائے گا. ٹھیک ہے. میں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعریف حالانکہ اللہ کی تعریف ہے. تو میں نے شروع ہی میں یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کی عطا سے جو بزرگ مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں اور ذاتی مدد کرنے والا اللہ ہی ہے. ہاں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ بتائیے. خاموش رہو. آپ مجھے کوئی قرآن کی ایک ایسی آیت دکھا دو. دیکھو ایک منٹ سنو میری بات سن لو میرے بھائی. خاموش رہو. کال کاٹوں. ہاں خاموش رہو پہلے. خاموش ہو جاؤ. میں آیت کریمہ دے رہا ہوں اسی ٹرم میں دوں گا. پریشان نہ ہو. جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعریف حالانکہ اللہ کی ہی تعریف ہے تو میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اللہ کی عطا سے اللہ ذاتی مددگار ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے نیک صالحین بندے مددگار ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب ہم مدد مانگتے ہیں تو اللہ کی ہی وہ مدد ہوتی ہے. اللہ کی مدد ہوتی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ کی ہی مدد ہوتی ہے. اللہ کی نہیں اللہ کی ہی مدد ہوتی ہے. بس یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذریعہ بناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ سے لے کر کے مجھے عنایت فرما دے. چلیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر غالباً ہے اس کو بتاتا ہوں. کیا ہے سورہ والضحیٰ. قرآن میں ہے یہ؟ قرآن میں؟ ہاں قرآن میں ہے. نہ سورہ کون سی ہے؟ نام بھی صحیح سے نہیں لے رہا آپ تو. سورہ والضحیٰ. رک جا 1 منٹ خبر کر بتاتا. والضحیٰ یہ تو آیا کہ نہیں ہے کوئی میرے بھائی. الضحیٰ لکھا ہوا اس پہ ہے. الضحیٰ کیا اسپیلنگ ہے اس کی یہ بتاؤ. اسپیلنگ ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ارے نہیں جیسے ہم سورہ مائدہ پڑھتے ہیں نا تو کوئی میننگ پوچھے گا انگلش میں سورہ مائدہ کی میننگ کیا ہے تو میں کہوں گا SURAHMAIDA سورہ مائدہ. سورہ مائدہ نہیں سورہ والضحیٰ. سورہ نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں. سورہ نمبر ڈھونڈے. ٹھیک ہے. سورہ نمبر ہے 93. سورہ نمبر 93.
ذرا ٹھیک ہے؟ بتائیے ذرا ایک بار، پھر بتائیے ذرا ایک بار. سو- سورہ والضحیٰ. ہاں سورہ والضحیٰ. اچھا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. مجھے ملا؟ آیت بتاؤ، آیت نمبر. ملا پڑھو مت، ملا آیت نمبر بتاؤ. آیت نمبر 10. سورہ والضحیٰ آیت نمبر 10. ہاں سورہ والضحیٰ. ابھی اس کا عربی متن پڑھ دو بھائی. اس کا عربی متن پڑھو گے؟ اس کا عربی متن پڑھو. آیت نمبر کیا ہے بھائی صاحب؟ آیت نمبر 10. 10. ہاں بہرے ہو لگ رہا ہے. چلیے. اس کا عربی متن پڑھیں آپ. اچھا صحیح ہے، رکیے. عربی متن پڑھیں. عربی متن میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، عربی متن پڑھیں اس کا. ہلو، رکیے آپ کا رکیے. نام کیا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے محمد انس. محمد انس صاحب. یہ انس صاحب، یہ اس کا عربی متن پڑھیں آپ. دیکھیے عربی نہیں آتی بھائی صاحب مجھ سے پڑھنے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تبھی انگلش ڈھونڈ رہے تھے آپ. چلیے میں پڑھتا ہوں آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور منگتا کو نہ جھڑکو. کس کو نہ جھڑکو؟ اور منگتا کو نہ جھڑکو. جھڑکو. نہ جھڑکو، نہ جھڑکو. اچھا. اب اس کی تفسیر میں محدثین کیا لکھتے ہیں، محدثین کا قول کیا ہے، محدثین کا یہ عمل کیا اس آیت کریمہ میں. سنیں تھوڑے سے، اس کے بعد آپ بولیے. اور کسی بھی صورت مانگنے والوں کو نہ جھڑکو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ٹھیک ہے، آپ کے در دولت پر کوئی سوالی آ کر کچھ مانگے تو اسے کسی بھی صورت جھڑکنا نہیں، بلکہ اسے کچھ نہ کچھ دے دینا. حسن اخلاق، نرمی کے ساتھ اس کے سامنے نہ دینے کا ہاں اثر بیان کریں. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی بارگاہ میں آئے انہیں جھڑکو مت، انہیں کچھ نہ کچھ عنایت کر دیا کرو. اب یہ آپ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد مطلب آپ نے کیا نکالا؟ اس کے بعد رکے، خاموش نہیں پہلے. اس کے بعد دیکھیے آپ 2-3 منٹ سے بول رہے ہیں بھائی صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا ہی نہیں بولنے کا. ارے رکو تو پہلے، یہاں پہ تم کتنی سوال دیر بول کرنے رہی ہے؟ ہیں. چلیے 30 بولیے منٹ سے زیادہ ہو گئے آپ کو بولتے ہوئے. ارے یار جب آپ وہاں ڈھونڈ رہے تھے، فون کٹ کر دی، وہاں ڈھونڈ رہے، بولے کہاں پر ملے گا، کہاں پر ملے گا. چلیے یہ تو ہوتا ہی رہے گا. اب آپ میرے کچھ سوالوں کا جواب ہے وہ دیجیے ذرا. اب میرا بولنے کا سوالوں کا بھائی صاحب دیکھیے، ایک منٹ صبر کرو پہلے، آپ بول ہی رہے ہیں جب سے. ایک منٹ صبر کرو، اس کے بعد میں آپ کو بولنے کا موقع دیتا ہوں. ایک منٹ اس کو بولنے. اچھا چلیے 42 میں 43 پر ہٹ جانا. نہیں ابھی 43 پہ نہیں، یہاں پر جو گھڑی دیکھا جاتا ہے 2:03 27 سیکنڈ ہو رہا ہے. میں 4 منٹ 30 سیکنڈ ختم کر دوں گا. ٹھیک ہے چلیے. ہاں سنیں میری بات. محترم سامعین، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعریف کرنا اللہ رب العزت کی ہی تعریف ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جب میں اللہ کی عطا سے مانگنے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو دلیل بھی دی قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ والضحیٰ آیت نمبر 10، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محبوب جو آپ کی بارگاہ میں آئے انہیں جھڑکو مت، انہیں عنایت کرو، انہیں دو، انہیں جھڑکو مت، انہیں دے دو. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اس کے بعد میں نے ان سے ایک اور سوال کیا تھا، اس سوال پہ انہوں نے قدم رکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چھوڑ دیجئے، اس کو بھی چھوڑ دیجئے. میں ان سے پوچھ رہا ہوں، چلیے آپ نے شرک کا دعویٰ کر دیا تو میں آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ یہ شرک کون سا شرک ہے؟ شرک عملی ہے، شرک عقلی ہے، شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، شرک اصغر ہے، شرک اکبر ہے، شرک نفی ہے، شرک جلی ہے. کیا جلی کی کون سا شرک ہے؟ یہ کیسا شرک ہے؟ یہ آپ سے میں پوچھ رہا تھا. آپ نے اس پر بھی دعویٰ اس پر ہی نہیں کیا. اس کے بعد مولانا صاحب آپ کا سمے ہو گیا ہے. آپ 30 پہ کہہ رہا تھا ہٹنے کو، اب آپ اپنی بات تو مکمل رہے ہیں، ہٹ جائیے آپ. ارے بات تو مکمل ہونے دیے. ارے رک جاؤ، بات کر لیں گے مکمل. دیکھیے آپ نے کہا تھا 4:30 پہ ہٹ جاؤں گا. اب آپ میری سن لے گا، پھر آپ بعد میں بتا دینا. مکمل تو ہونے دیے. چلیے بولیے. عطا سے دیتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے، پھر حضرت عمر نے تو شرک کر دیا، اس کا مطلب صحیح بخاری 1010 نمبر کی حدیث ہے،
وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ پہلے ہم اپنے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب ہم اپنے نبی کے چچا کو لائے ہیں، اب ہم چچا سے دعا کرا رہے ہیں. تو جب ہمارے نبی زندہ تھے، جب ہمارے نبی مدد کرنے والے تھے، تو حضرت عمر نے کیوں کہا کہ اللہ پہلے ہم اپنے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے؟ وہ تو ڈائریکٹ نبی سے مدد مانگ لیتے کہ نبی برسات. انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ وہ کیوں حضرت عمر کو لے کر آئے، کیوں ان کے وسیلے سے دعا کرائی؟ تو حضرت عمر نے شرک کر دیا آپ کے کہنے پر. اور پھر آپ معاذ اللہ رب العالمین. تو آپ کا کہنے کا مطلب یہی تو ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب اللہ ایک جگہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے سوا کوئی تمہاری مدد ہی نہیں کر سکتا، تو جب وہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں تو اللہ کے سوا تو اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ نے یہ کہا کہ نبی کی عبادت نہیں ہو سکتی، ہم تو نبی کی بھی عبادت کریں گے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی کی عبادت نہیں کر سکتے؟ آپ قرآن کی آیت دکھا دو مجھے. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، تو اللہ یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ میرے سوا تمہاری کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا. تو میں یہ کہوں گا کہ وہ اللہ کے طرف سے آتے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں. تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہمارے رسول ہیں، تو ہم اللہ کی عطا سے اپنے نبی کی عبادت کرتے ہیں. تو ذرا اس کی آیت پڑھیے اور یہ ہمیں سمجھائیے کہ یہ آپس میں آیتیں کیوں ٹکرا رہی ہیں. ذرا اس کا جواب دیجیے گا آپ. چلیے میرا سمجھ ہو گیا پورا. چلیے خاموش رہیے. دیکھیے سامعین، ان کو میں نے جواب دعویٰ پر چھوڑ دیا، تنقیحات پر چھوڑ دیا، ہر جگہ پہ میں ان کو چھوڑتا چلا آ رہا ہوں. اس کے بعد یہ آ کر کے یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ایک حدیث شریف لیتے ہیں جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارش کے وسیلے تو بارش برساتے ہیں فلانا دھماکہ، جس طریقے سے بتا رہے ہیں میرے کیس. ٹھیک ہے، یہ حدیث شریف پکڑ رہے ہیں. اور کیا تم وسیلے کے قائل ہو؟ پہلی بات، ہاں تم کیا زندے کے وسیلے کے تم قائل ہو؟ پہلی بات. دوسری بات، تم پھر اس میں بھی پھنس گئے ہو. چلو خاموش رہو. تم کیا جن کے ہونے کا وسیلہ ہے بھائی؟ خاموش رہو پہلے. کیا تم وسیلے کے قائل ہو؟ وہاں پر زندہ یا مردہ نہیں دیکھا جائے گا، وفات حیات نہیں دیکھی جائے گی. کیا آپ وسیلے کے قائل ہو یا نہیں ہو؟ پہلی بات خاموش رہو. جواب تو دوں گا نہیں. اپنے ٹرن میں جواب دو. اپنے ٹرن میں جواب دو. مجھے بولنے دو. کیا تم وسیلے کے قائل ہو یا نہیں ہو؟ پہلی بات. اگر تم وسیلے کے قائل ہو، قرآن کی آیتوں کو جھٹلا دیا، مذاق بنا دیا. اللہ کہہ رہا کہ میرے سوا کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا، آپ نے اس کی بھی تائید چھوڑ دی. اللہ نے پھر غلط کہا. میری بات کیوں سن نہیں رہے ہو؟ اب تم جب اللہ نے پھر اس کا مطلب غلط کہہ دیا کہ میرے سوا میرے سامنے تم پھنس رہے ہو تو بھاگ کیوں رہے ہو؟ اگلی بات وہ ریکارڈنگ میری بات تو سن لو. میری بات سنو پہلے. میری بات سنو پہلے. خاموش رہو. میری بات سنو پہلے. ایک دم خاموش. میری بات سنو. جب آپ کو میں نے والی ریکارڈنگ جو آپ سے پہلے میری گفتگو ہوئی، وہ ریکارڈنگ میں نے یوٹیوب پر نہیں چلائی اس لیے کہ آپ کی بڑی بے عزتی ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی دونوں ریکارڈنگ میں چڑھا دوں گا، یہ بھی چڑھا دوں گا. میری بات سنیں پہلے. ٹھیک ہے، آپ کو میں بارہا میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. اب تم کو جب میں نے یہاں پر پکڑا وسیلے کے ٹاپک پر، اور مرزا جو تمہارا استاد ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے وسیلہ استعانت بالکل شرعاً حرام ہے، ناجائز و شرک بدعت ہے. ٹھیک ہے، شرک کہتا ہے وسیلہ اس کو. ٹھیک ہے، اور تو یہ یہاں پر آپ دکھا دو. میں دکھاؤں گا کہ مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ وسیلہ اور یہ کیا نام ہے استعانت بغیر اللہ مدد مانگنا، یہ شرک ہے، دونوں شرک ہے. میں دکھاؤں گا. سے مدد مانگنا تو شرک ہے، یہ تو بالکل وسیلے کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ شرک ہے. یہ نہیں، وسیلہ وہ ہے، آپ ایک بندے سے جا کے اپنی دعا کرا سکتے ہیں. میں دکھاؤں گا کہ وسیلہ بھی یہ کہتا ہے شرک ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ جائز ہے. الحمدللہ پہلا مرزا پلمبری ملا کہ مجھے وسیلے کو جائز کہہ رہا. ٹھیک ہے، خاموش رہو. پہلی بات. دوسری بات یہ سامعین، جب میں نے ان سے کہا کہ یہ شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، شرک نفی ہے، شرک جلی ہے، شرک خفی ہے، شرک جلی ہے، کون سا شرک ہے؟ یہ کیسا شرک ہے؟ استعانت بغیر اللہ کے نبی علیہ السلام کو پکارنا، یہ کیسا شرک ہے؟ شرک عملی ہے، شرک عقلی ہے، شرک عقائدی ہے، یا شرک اکبر ہے، یا شرک اصغر ہے، یا شرک جلی ہے، شرک نفی ہے؟ کون سا شرک ہے؟ اس پر اس نے ہاتھ نہیں رکھا. اس کے بعد تیسری بات یہ کہ اس نے الحمدللہ رب العالمین کی تعریف کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اس کے بعد چوتھی بات یہ کہ جب اس نے یہ بات اس کو پکڑ میں آ گئی، اس کی چاری طرف سے میں پکڑ کر رہا ہوں، تو یہ ادھر سے ادھر بھاگ رہا، ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے
حضرت ایک روایت ملتی ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے، چاروں امام میں سے ایک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے۔ وہ ایک جگہ پر اپنی مکان پر پہنچتے ہیں، سنسان بیابان میں پہنچتے ہیں، سنسان بیابان میں پہنچنے کے بعد یا عباد اللہ کہتے ہیں، غالباً یا عباد اللہ کہتے ہیں یا عباد اللہ کہتے ہیں، یا عباد اللہ یا عباد اللہ، غالباً دونوں میں سے ایک الفاظ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ حوالہ مانگیں گے تو آپ کو حوالہ بھی دے دوں گا، اور انشاءاللہ عز و جل جب میں یوٹیوب پر ریکارڈنگ لگاؤں گا تو اس کو اس جگہ پر میں لگا دوں گا، ٹھیک ہے، عباد اللہ، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر جب تم نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر تم نے شرک کا فتویٰ